والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، اور جب پہاڑ اکھاڑ دیے جائیں گے اور جب حاملہ اونٹنیاں کھلی چھوڑ دی جائیں گی۔ سامعین، آج ہماری سورہ التکویر کی آیہ مبارکہ نمبر 4 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ گزشتہ آیہ مبارکہ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، پہلی آیہ مبارکہ میں۔ دوسری آیت کی تفسیر رہ گئی تھی، پہلے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اب اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے درمیان ستاروں کو زنجیروں سے جکڑ کر پکڑ رکھا ہے۔ یہ جو ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، ظاہر ہے سائنس والوں نے ایک اپنی تحقیق کی اور اپنے اپنے افکار اور اپنی اپنی سوچ سے آراء پیش کی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ کہ انسانی سوچ ہے اور انسانی تجربات ہیں جو کبھی کچھ تھے، وقت گزرا، کچھ ہو گئے، اور وقت آیا پھر کچھ ہو گئے، نظریات بدلتے رہے۔ یہی دنیا کے سائنسدانوں نے کبھی کہا کہ سورج جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا، زمین اس کے گرد حرکت کرتی ہے۔ کبھی کہا جی دونوں حرکت کرتے ہیں، کبھی کہا نہیں زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 1500 سال پہلے قرآن میں فرما دیا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، چاند جو ہے اور سورج جو ہے یہ اپنے مخصوص مدار میں چل رہا ہے، یہ مالک جو علم والا ہے اس کی قدرت کے نظارے۔ گویا سائنسی علوم جو ہے وہ قرآن اس پر بیس نہیں کرتا کہ قرآن اس کا محتاج ہو۔ ہاں، سائنس والے ضرور قرآن کے محتاج ہیں، انہیں ضرور سہارا لینا پڑتا ہے قرآن سے، چاہے وہ مسلم ہے یا چاہے وہ نان مسلم ہے۔ اور وہ ایٹ دی اینڈ اس بات پر آتے ہیں کہ ہمارے تجربات کوئی درست سمت میں نہیں چل رہے، آؤ مسلمانوں کی کتاب قرآن سے دیکھتے ہیں، قرآن جو کہے گا وہی درست اور سچ ہو۔ اور آج پوری دنیا اس بات پر متفق ہو چکی ہے اور انہوں نے مانا ہے کہ واقعی سورج جو ہے وہ ساکن نہیں ہے، وہ مسلسل حرکت میں اور وہ موو کر رہا ہے۔ اور اب تو یہاں تک بات آ گئی کہ جناب واقعی جو قرآن میں آیا ہے نا، رب المشرقین و رب المغربین، قرآن کی آیہ مبارکہ ہے۔ اس کی تفسیر میں نے شاید وہاں بات یہ کی تھی۔ اب وہ کہنے شروع ہو گئے ہیں سائنس والے اس آیت کے بعد کہ واقعی یہ جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ مشرقین کا رب ہے، حالانکہ مشرق تو ایک ہے، مشرقین کا رب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے اب ہمیں سمجھ آئی ہے، قرآن نے صحیح فرمایا ہے کہ واقعی ہر روز سورج کا مشرق اور ہے۔ ہر روز جو سورج طلوع ہوتا ہے نا، ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے، اس لیے رب نے فرمایا کئی مشرقوں کا رب ہے وہ۔ ایک مشرق سمت ہمیں ایک نظر آتی ہے، لیکن اس میں ہر روز سورج ایک نئی جگہ سے نکلتا ہے۔ تو مشرق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے کوئی چیز شرق کرے، جہاں سے وہ پھٹ کے کوئی چیز نکلے، تو سورج ظاہر ہے اس سے نکلتا ہے شرق۔ رب المشرقین، وہ رب ہے جو ہر روز سورج کے نئے طلوع ہونے کی ساری جگہوں کا رب ہے۔ تو گویا یہ ایمان کامل رکھیں آپ، قلب و جگر سے۔ خصوصاً میں اپنی نوجوان نسل سے یہ مخاطب ہوں اس بارے میں کہ جو سب کچھ سائنس کو سمجھ بیٹھے، اور جب بات ہو تو سائنس کو ہی اپنا معیار اور اپنی
محدود اور سطحی سوچ کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اس محور کو لے کے آنا ہے. نہیں میرے بھائی، سائنس اور اپنی ساری سوچوں کو قرآن، جب آپ اپنے افکار کو، اپنی سوچوں کو، اپنی تحقیقوں کو قرآن کے مدار پہ لے کے آؤ گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا جو بھی بات کرو گے وہ سچی ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی ہوگی. لیکن جو انسانی سوچوں کی مدار پہ بات کرو گے تمہیں کل شرمندگی ہوگی. کل وہی نظریہ دینے والے، یہ ستارے جو ہیں یہ معلق ہیں اور نور کی زنجیروں سے انہیں پکڑ رکھا ہے ملائکہ نے، فرشتوں نے. اور جب قیامت قائم ہوگی، سورج اور زمین کو جب لپیٹ دیا جائے گا تو خود بخود یہ زنجیریں ملائکہ کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گی اور جو ستارے ہیں یہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو. اب اللہ کا نظام قدرت دیکھیے، ذرا غور کیجیے کہ ستاروں کو اس نے زنجیروں سے جکڑ کر ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ انہیں پکڑ کے کھڑے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا اس کا نظام ہے. آگے فرمایا گیا کہ اب جب زنجیریں ٹوٹیں گی تو ظاہر ہے اس کی نورانیت ستاروں کی ختم ہو جائے گی، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی اور یہ قیامت کا معاملہ ہوگا. آگے فرمایا گیا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. یہ آیتیں میں نے بتایا تھا ہفتے والے دن کہ یہ 13 آیات جو پہلی ہیں یہ ساری کی ساری علامات قیامت ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 13 آیات میں 12 علامات قیامت بتائی. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. ہر ایک اپنے بعض دفعہ لوگ اس میں سوچیں پیدا کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ بڑا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے اپنی طرف سے. اب تو یہاں ظلم شروع ہو گیا ہے. پہلے یہ حضرت علی کے اقوال کے حوالہ سے فتنہ تھا، ہر بات کو حضرت علی سے منسوب کر دینا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، حدیثوں کو، اپنی باتوں کو نعوذ باللہ حدیث رسول کہہ دینا. اور اب یہاں تک ظلم ہوا ہے کہ قرآن کی آیات کا آگے القرآن لکھ دیتے ہیں. اتنا جھوٹ ہے، اور وہ آیت ہوتی نہیں قرآن پاک. اس لیے یہ سوشل میڈیا والے عالم نہ بنے، مہربانی کریں. یہ بڑا فساد ہے. وہ جو آپ کے پاس آتی جناب یہ آیت، یہ فلاں کا فرمان، فوٹو، اور جس کو آگے اتنوں کو شیئر کر دیں تو آپ کو اتنا ثواب ہوگا، وہ الٹا عذاب ہوگا. کیونکہ جب آپ نے غلط ایک بات جو ہے وہ کوٹ کر دی تو اس جھوٹ میں تو آپ بھی شامل ہو گئے. اس لیے دین کے معاملے میں اکثر کہتا ہوں یہ بات انتہائی احتیاط کریں. جب تک آپ کو اتھینٹیکیشن نہ ہو جائے کہ یہ جو بات ہے یہ واقعی قرآن و حدیث ہے اور سچی ہے، اس وقت تک اس کو آگے مت شیئر کریں. یہ بات یہ ذہن نشین کر لیں. یہ بہت یہ سازش ہے بنیادی طور پہ یہودیوں کی. انہوں نے پہلے اٹیک کیا، جو سب سے زیادہ اس کائنات میں نبی کے بعد، رسولوں کے بعد جس کو سب سے زیادہ اللہ نے علم عطا کیا ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. اور یہودی سب سے زیادہ مخالف ہیں حضرت علی کے، سب سے زیادہ یہودی مخالف ہیں، کیونکہ انہیں کوئی بھی ایسا شخص پسند نہیں ہے جو علم میں سب سے بلند ہو. تو میں نے عرض کیا نبیوں اور رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے جسے سب سے زیادہ صاحب علم قرار دیا ہے وہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. ان کے خلاف انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا. پھر اس کے بعد حدیث کو انہوں نے کنٹروورشل کرنا چاہا، متنازع بنانا چاہا تو حدیثوں کی طرف شروع ہو گئے. اور اب میں نے خود اپنے موبائل فون میں دیکھا ایک جناب اسی طرح وہ چل رہا تھا اور نیچے یہ بھی لکھا ہوا شیئر کریں، تو مجھے بھی کسی نے بھیجا، ظاہر ہے لوگ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو میں نے اس کو پڑھا تو وہ قرآن کی آیت ہی نہیں ہے. نیچے نمبر بھی لکھا ہوا فلاں سورت فلاں نمبر، اور اسی وقت میں نے وہ نکال کے میں اس کو کہا خدا کے بندے یہ نمبر ہی آپ دیکھ لیں، گھر میں قرآن پڑھا ہوتا ہے، اسی آپ کے موبائل میں قرآن ہوگا، اس سے یہ نمبر ڈھونڈ کے دیکھیں آیت کا یہی ترجمہ ہے. وہ آیت کا ترجمہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ آیت ہی نہیں. اس لیے میری گزارش ہے اور اس کے ذریعے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تمام خواتین و حضرات نوجوانوں سے میری یہ اپیل ہے، خدا را اس فتنے سے بچیں. جب تک کوئی ذمہ دار شخص اس بارے میں کوئی بات نہ کرے اس کو آگے مت شیئر کریں.
بس کیا یہ درس قرآن ہو رہا ہے، میں ذمہ دار ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ فلاں شخص ہے، یہ بول رہا ہے، یہ آیات ہے، یہ قرآن ہے، یہ نمبر بتا رہا ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ظاہر ہے میں بول رہا ہوں تو میں ذمہ دار ہوں، میرا سب کو پتہ ہے، تو ذمہ داری کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں، یہ چیزیں کریں۔ لیکن وہ جو آپ کو فوٹوز آتے ہیں اور اپنی طرف سے ایک نمبر لگے ہوتے ہیں، اس کا نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ، اس کو مت شیئر کیا کریں۔ اور ظلم یہ نیچے لکھا ہوتا ہے جناب یہ تم شیئر کرو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا، اور لوگ بیچارے ہمارے اتنے سادے ہیں وہ آگے کر دیتے ہیں ثواب کی نیت سے، کیا ثواب الٹا کل عذاب بنا ہوگا۔ وہی جھوٹی بات پھیلانا گناہ ہے نا جی، بڑی واضح سی بات ہے۔ اور پھر قرآن، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا حساس معاملہ ہے۔ تو آگے فرمایا گیا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ۔ اب یہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نشانیاں کیا ہیں قیامت کی، تو آپ کہہ جی سورۃ التکویر کی پہلی 13 آیات پڑھ لیں، ان میں اللہ نے 12 نشانیاں بیان کر دیں قیامت کی۔ یہ یاد رکھیے گا، قیامت کی 12 نشانیاں سورۃ التکویر کی پہلی 13 آیتوں میں موجود ہیں، اور یہ وہ نشانیاں ہیں جو خود اللہ نے بیان فرمائی۔ اس سے مضبوط اور کیا روایت ہوگی؟ کوئی اور روایت نہیں ہے۔ پہلی نشانی کیا ہوئی؟ جب گن لیجیے آپ، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ دوسری نشانی کیا ہے قیامت کے قائم ہونے کی؟ جب ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ 2 نشانیاں ہو گئیں، یہ آپ نے یاد بھی کر لیں 12 نشانیاں۔ تیسری کیا ہے؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ اکھاڑ دیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ اتنے بڑے سلسلے پہاڑوں کے یہ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑنے لگیں گے۔ اور اس کی وضاحت جو ہے سورہ نمل کی آیت مبارکہ نمبر 88 میں میں نے بڑی تفصیل سے بیان کی تھی، اور اسی 30ویں پارے کی سورہ نمل جو ہے اس کی آیت نمبر جو 20 ہے اس کے اندر میں نے تفصیل سے اس پر بات کی تھی۔ ابھی یہ 30واں پارہ تو ابھی گزرا ہے، نمل تو خیر دور ہے، آپ شاید بھول گئے ہوں، تو 30واں پارہ ابھی گزرا ہے، اس کی جو پہلی جو سورہ مبارکہ ہے، یہ جو ہم سورہ مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے 81 میں وہ اب سورہ نابا جہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو اب اس میں یہ ذہن حافظ صاحب، یہ کتنا نمبر ہے 30ویں پارے کی سورت کا؟ یہ تکویر کا بیڑا یاد کیا کر، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، یہ حافظوں کو بھی ٹرین کرنا میں نے۔ تو یہ اب سورہ نمل شریف کی آیت مبارکہ نمبر کیا ہے؟ 88 کیا نمبر ہے جی؟ 88۔ جنہیں میں محنت کرنا کوئی اس کو 10واں حصہ تسی بھی کرو نا، مہربانی کرو۔ ہاں جی جی، 71 کس کی؟ 81 81۔ ہاں جی، چلیں قریب تو آئے ہیں نا، کچھ تو بہتر کیا۔ یہ کون سا نمبر ہے جی؟ 81، ٹھیک ہے؟ میں نے کل ہفتے کو بتایا تھا، شاید ہفتے کو بتایا تھا۔ تو یہ چیزیں یاد رکھا کریں نا، کوشش کیا کریں، یا بلکہ کچھ نوٹس بنا لیں گھر میں، گیا تھوڑی تھوڑی جو مین چیزیں ہیں وہ بندہ لکھ لے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے چلیں مل رہی ہیں چیزیں، وغیرہ یہ بڑے، ہاں جی زبردست جی، آپ کے آج پورے نمبر ہیں جی، سبحان اللہ، میں خوش ہو گیا جی، بس وہ استاد کو یہی تسلی ہوتی ہے۔ اب اس میں فرمایا گیا چوتھی چیز، اب چوتھی نشانی علامت قیامت کی وہ کیا ہے؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں انہیں جو ہے چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ جب حاملہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کے تحت مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اہل عرب جو تھے انہیں حاملہ اونٹنیاں بہت پسند تھیں، اس لیے پسند تھی کہ ظاہر ہے وہ بڑی مہنگی ہوتی تھی۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں جنہوں نے جانور رکھے ہیں وہ بھینسیں رکھی ہوں، ایک وہ بھینس ہوتی ہے جو صرف ایسے کھا لی، اور ایک وہ بھینس جو حاملہ ہوتی ہے، وہ کتنی مہنگی ہوتی ہے جی، ایسے ہی ہے نا جی، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یوں ہی وہ حاملہ ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ڈبل قیمت اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ وہ اہل عرب جو اونٹنیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں قیمتی ہونے کی وجہ سے، اور پھر جو حاملہ اونٹنی جس کو ابھی بچہ ہونے والا ہو، ایک انہیں اللہ بچہ اسے دے دیتا تھا، دوسرا یہ تھا کہ انہیں دودھ مل جاتا تھا، 2 فائدے ہوتے تھے، پورا گھر اس پہ پلتا تھا، دودھ بیچتے بھی تھے، خود استعمال بھی کرتے تھے،
اور ساتھ ایک جانور کا اضافہ بھی ہو جاتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے اتنی ہولناکی ہوگی قیامت کی، اتنی سخت ہولناکی ہوگی کہ وہ لوگ جنہیں اپنے جانور، اپنا مال اتنا جانوروں کی صورت میں پسند ہوگا، انہیں وہ بھول جائے گا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہمارا مال کدھر ہے، وہ اپنے نفسا نفسی کے عالم میں اور اس ہلاکناک معاملے میں ہر چیز کو بھول جائیں گے اور صرف اپنی فکر پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ قیامت کا معاملہ ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ اب یہ 4 نشانیاں جن پر ہم نے ذکر کیا ہے اس وقت تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ نمبر 1 دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ نمبر 2 جب ستارے بے نور ہو کر ٹوٹ جائیں گے۔ نمبر 3 جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ نمبر 4 جب عرب حاملہ اونٹنیوں کو بھی بھول جائیں گے، تو اس وقت کیا ہے؟ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ علامات قیامت ہیں۔ یہ 4 ہم نے یاد کی ہیں، امید ہے آپ سارے دن میں ان کو یاد رکھیں گے، اور جب ہم 13ویں آیت تک پہنچیں گے تو آپ کو 12 آیات جو ہیں علامات قیامت جو ہیں وہ یاد ہو چکی ہوں گی۔ بڑا تھوڑا سا سبق ہے، کوئی مشکل سبق نہیں ہے، صرف 4 چیزیں یاد رکھنی ہیں آج کے دن کے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔